गाइस, हाउस यू वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हम अपने तमाम मामलात से फ्री होके फिर बारह गर्दी करने के लिए निकल आए बच्चों को लेके, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी जब तक ज़िंदा है हम माँओं की है। क्योंकि माँ जो होती है वो अपने बच्चों के आंसू नहीं देख सकती, और जो बच्चों की ब्लैकमेलिंग होती है वो ये होती है कि हमारी मम्मा जो है वो हमें घुमाने फिराने नहीं लेके जाती, क्योंकि वालिद जो है उनके होते हुए भी बच्चे जो हैं वो माँओं के ही होते हैं। बस उन्हीं पे उम्मीदें और आसें लगा कर बैठे होते हैं कि हाँ किसी तरीके बार घुमाने फिराने ले जाएं। तो एज़ यूजुअल हमें अपने बच्चों की ब्लैकमेलिंग में आना पड़ा और उनको घुमाने के लिए बाहर लेके आए। और माँओं के दिल तो आपको पता ना कितने नरम होते हैं, तो किसी तौर भी हम इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ भी हो कर करा के इन्हें हमें बाहर लाना पड़ता है। और हकीकत में भी ऐसा ही है, क्योंकि इतनी सफोकेटेड माहौल हो जाता है ना, सफोकेशन हो जाती है कि बच्चे भी घुटे घुटे माहौल में रह के ना बड़े परेशान हो जाते हैं। उनका भी दिल होता है कि हाँ भाई कुछ हमें बाहर लेके जाएं, घुमाएं फिराएं। तो इनका हक़ है, बस ये हक़ समझ के हक़ अदा किए जा रहे हैं। तो बाकी कि इंशाल्लाह जवान हो, अल्लाह करीम इनको हम सब का फरमा बरदार बनाए। तो जवानी में फिर ये भी हमें इसी तरह संभालें जिस तरह आज हम इनको संभाल रहे हैं। तो अपना बचपन याद आता है इन झूलों को देख के। यह है जी हमारे सिटी मुल्तान का बहुत ही प्यारा सा एक झील और एक पार्क, जहाँ पर झूले भी हैं और बहुत कुछ है जो कि पहले कभी नहीं था। आर्मी के अंडर आया तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा बन गया है और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। अब आने को दिल भी करता है, तो अच्छा साफ़ सुथरा माहौल हो गया है। तो खैर बच्चों ने झूले वूले खाए हैं यहाँ पे, और कुछ खाना वाना हम लोग लाए, वो खाया पिया। और उसके बाद अब फ्री होके मैंने सोचा चलें कुछ आपसे भी गपशप लगा लेते हैं, आपसे भी बात करते हैं। तो इन शॉर्ट जी अपने बच्चों को जब देख रहे होते हैं ग्रो करते हुए, तो ज़िंदगी में जो सुख और आसानियाँ उनके लिए पैदा कर सकते हैं माँ बाप, वो करते हैं। यकीन करें अपना बचपन याद आता है। इसी तरह हम भी छोटे छोटे हुआ करते थे। हमारे साइड पे यकीन करें कश्मीर में मेरे अम्मी अब्बू रहा करते थे। मेरी वालदा डॉक्टर थी और कश्मीर में उनका अपना क्लिनिक था। मेरी वालदा जो है वो क्लिनिक रन कर रही थी। तो वहाँ पर जो है ना मेले लगा करते थे कश्मीर में, जिसमें हमें बिल्कुल जाने की इजाज़त नहीं होती थी। हमारी एक दो आया थी ज़रीना, और उनके आगे बेटियाँ थीं 2-3, तो वो हमें लेके जाती कहीं बाज़ार अपने साथ। तो बस इतनी इजाज़त होती थी कि बस जिस टाइम में जा रही हूँ उसी कैलकुलेटेड टाइम में बच्चों को लेके वापस आना है। मेरी अम्मी बहुत ही सख्त हुआ करती थी इस मामले में, बिल्कुल एक डॉक्टरों वाला माइंड जो होता है ना उनका, वो माइंड था। तो खैर इस तरह मेले लगा करते थे, मेलों में इस तरह के झूले हुआ करते थे जो कि हम हसरत से ना, मैं दूर खड़ी देखा करती थी। इजाज़त नहीं होती थी कि आगे जाकर उनको झूला जाए, क्योंकि शॉर्ट टाइम की वजह से। तो एक जगह मुझे अपना एक बचपन का वाक़या याद है कि एक बाबा अंकल ना एक बंदर को लेके खड़े थे, वो बंदर का करतब दिखा रहे थे, और मैंने ज़रीना से बहुत ज़िद करके कहा कि भाई मुझे तो ये तमाशा देखना है, बंदर वाला रुको, मैंने तो रुकना है। उसने कहा नहीं देर हो रही है, तुम्हारी मामा फिर मुझे डांटेंगी, बोलेंगी, तो बस पहुँचो। मैं छोटी सी होती थी, बड़ी मुश्किल तब होंगी 4 साल की, 4 से 5 साल की होंगी, 4 साल की। तो वो यकीन करें बंदर का तमाशा देखते देखते बंदर को मैंने कुछ खाने को दिया, जिसमें छोटे छोटे बच्चे ऑफ़र कराते हैं ना, कोई चीज़ दी, पॉपकॉर्न या कुछ ऐसा। तो उसने फ़ौरन बाइट कर लिया मेरे हाथ पे, और आज भी उस ज़ख़म का निशान मेरे अंगूठे पे है। तो जी कश्मीर की यादें हैं, वो कश्मीर की बातें हैं। कश्मीर में हमारी नानी अम्मा का गाँव हुआ करता था। बड़ा ही दिल उदास होता है, यकीन करें दिल करता है कश्मीर जाया जाए, लेकिन बस वो जब हमारी अम्मी फ़ौत हुई मैं ही सिर्फ उनको पहचान पाई थी बचपन में। और जबकि बाकी बच्चे बहुत छोटे हुआ करते थे, उन्होंने तो माँ का चेहरा भी नहीं याद और ना देखा सही तरीके। लेकिन मुझे आज भी अपनी अम्मा का चेहरा अच्छे से याद है। तो यकीन करें वो बचपन की यादें, वो गाँव जाना, अपनी नानी अम्मा के गाँव जाना, हमारी मासी का साथ जाना मेड का, वहाँ पे उसका कपड़े वॉश करना, हमारी नानी ने वहाँ पे वो बेसन की मिसी रोटियाँ बनानी तंदूर में, साथ लस्सी, मक्खन, और वो तंदूर पे बनी सब्ज़ी की हांडी। क्या ही बात है, क्या ही मौजें थी। ऊंचे ऊंचे टीले हुआ करते थे, घास के मैदान हुआ करते थे, वो नदियाँ होती थीं, दुआड़े होते थे, और कश्मीर नज़र आता था, और पता चलता था जन्नत नज़ीर है। हकीकत है बेनज़ीर है, यकीन करें कोई मिसाल नहीं है कश्मीर की। वाकई जन्नत का एक वो यूँ समझ लेंगे टुकड़ा है। और वहाँ पर जो है पहाड़ ऊंचे ऊंचे और बहुत ही खूबसूरत एक सीनरी। यकीन करें आज भी जब दिल याद करता है तो बड़ा ही दुखी होती हूँ। काश कि मैं जा सकती और मैं अपने उस घर को देख सकती कि जो बचपन में वहाँ से छोड़ के हम लोग हिजरत करके मुल्तान आए। जो कि वो ख़ातून जो कि ना दिन देखती ना रात देखती, किसी
کسی بھی پیشنٹ کے گھر بھی جانا پڑتا تو وہ پیشنٹس کے گھر بھی چلی جاتی ڈیلیوریز کے لیے بھی، اور جیسے کیسے بھی جان بچانے کی کوشش کرتی کسی ماں اور بچے کی۔ وہ خاتون جس دن اپنے کڈنی فیلیئرز کی وجہ سے اسی گھر میں اور کشمیر کے ان وادیوں میں جس دن اس عورت نے دم توڑا، یقین کریں ان کے بعد ہماری زندگی کا وہ آخری دن تھے، وہ آخری لمحات تھے جو ہم نے وہاں پہ گزارے۔ اس کے بعد نہ آج تک کشمیر دیکھا اور نہ ہی وہ باتیں اور یادیں اب رہ گئیں۔ تو بس اپنے بچوں کو بتاتے ہیں اپنا بچپن، اپنی باتیں، اپنی یادیں، ان کی نانی ماں کا چہرہ، ان کی پرسنالٹی، ان کا مطلب ایک لائف سٹائل کہ وہ اس دور میں بھی کتنی سینسٹیو تھیں، کس قدر مطلب جرمز وغیرہ کے لیے ایک پروٹیکشن کا خیال کرتی، ہمارے ٹاولز الگ ہوتے، مطلب ایک بڑی اچھی ویل آرگنائزڈ لیڈی تھیں۔ ایسا نہیں کہ میری ماں تھی تو میں تعریف کر رہی ہوں، لیکن آئی ایم ویری انسپائرڈ بائی ہر، تو مجھے بہت پسند تھیں۔ تو خیر ماں تو ماں ہی ہوتی، کسے پسند نہیں ہوتی۔ تو خیر مائیگریٹ ہوئے ہم لوگ، ملتان آ گئے، اپنی سب یادوں کو، بچپن کو وہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ جب ملتان آئے تو یہ ہمارے لیے ایک روکھا سا بیابان سا ایک نیا سا سٹی تھا۔ تو یہاں پر سکولنگ ہوئی ہماری دادی نے، ہماری پھپھو نے، پھر ہمیں پروان چڑھایا، ہمیں پالا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے۔ پھر ہمارے والد صاحب کی زندگی میں ایک اور نئی خاتون آئیں جو کہ ہماری والدہ کی حیثیت سے ماشاءاللہ ہماری ماں آئیں، تو جنہوں نے پہلے دن ہی ہمیں کہہ دیا کہ جی مجھے ماں نہیں کہہ سکتے ہو کیونکہ میں ینگ ایج ہوں اور مجھے شرم آتی ہے۔ تو بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی زبان کو اور اپنے زبان کو بند کیا اور ہونٹوں کو سی لیا۔ اس دن کے بعد امی کہنا بھی چھوڑ دیا، امی نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن بڑے ترستے سم ٹائم کہ امی کس کو کہیں۔ تو خیر اسی لیے یہ جو آج امیاں بنی ہیں نا، اسی وجہ سے بنی ہیں، کیونکہ جب آپ اپنے وقت میں حسرتیں دیکھتے ہو نا، اپنے کسی مشکل وقت میں، اپنے بچپن میں یا اپنی گزری ہوئی زندگی میں جو کمیاں آپ دیکھتے ہو، وہ آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے وہ اپنے آگے بچوں میں نہ آ پائیں اور اپنے بچوں کی حسرتوں کو، کوششوں کو اور خواہشات کو پورا کریں۔ ہر ماں کی لازمی کوشش ہوتی ہے، اور ماں چاہے پڑھی لکھی ہو یا ان پڑھ ہو یا جو بھی ہو، وہ ماں ہی ہوتی ہے اور ماں کا دل رکھتی ہے، اور جو ماں کا دل ہوتا ہے نا، اس کا کوئی، میں کہتی ہوں، نعم البدل اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہر ماں کو سلامت رکھے، ہر ماں اپنے بچے کے سر پہ سلامت رہے، اور جو ماں کی موت ہے یوں سمجھو اس کے بچوں کی موت ہے۔ تو ماں کے مرنے کے بعد کیا کیا حالات پیدا ہوتے ہیں، کس طرح زندگی گزرتی ہے، وہ جو ایک نوابی کی زندگی ہوتی ہے، عیش و عشرت کا زمانہ ہوتا ہے، وہ کیسے بیابانیوں میں، ویرانگیوں میں، آنسوؤں میں، حسرتوں میں، ہچکیوں میں، سسکیوں میں بدل جاتا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتی۔ اور وہ یقین کریں اس بچپن کے اس لمحے کو جب یاد کرتی ہوں جو ماں کے بغیر گزارا تھا، تو ایک ایک لمحہ یوں لگتا تھا جیسے 50 ہزار سال کا دن ہو۔ تو ماں کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں کہ بس جو ہے نا، اولاد کی کوئی زندگی نہیں ہے بچوں کی۔ تو ہر ماں باپ کے لیے دعا کیا کریں، اپنی ہر نماز میں ہر ماں کے لیے، تمام امت مسلمہ کی ہر عورت کے لیے دعا کیا کریں کہ وہ اپنے بچوں پر اس کا سایہ سلامت رہے، وہ قائم و دائم رہے، اللہ نہ کرے کہ اسے کچھ ہو جائے تو اس کے بچے جو ہیں وہ پیچھے جب غموں کی نظر ہو جاتے ہیں نا، تو یقین کریں یا تو کچھ بگڑ جاتے ہیں یا کچھ سنبھل جاتے ہیں، یا پھر کچھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، یا کچھ ظلموں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کریں بہت برا نتیجہ دیکھا ہے میں نے۔ اور یقین کریں اپنے بچپن میں ہی اپنے بہن بھائیوں کو پروٹیکٹ کرنا، ان پر جان دیتی تھی، اتنے پیارے لگتے تھے، ان کا خیال کرتی تھی، اپنی 3 بہنوں کا، اپنے بھائیوں کا۔ 2 بھائی تھے، ایک ستیلا تھا اور ایک سگا تھا، لیکن ستیلے کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ستیلے کی نظر سے اسے اتنی محبت دی اور سگوں کی طرح اس کے ساتھ رویہ رکھا، لیکن ایک دن وہ بھی چھوڑ کے چلا گیا۔ الحمدللہ ایک ہی اب سگا بھائی ہے، اللہ کریم کا شکر ہے، اللہ پاک کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یتیم تھے، ان کے ماں باپ نہیں تھے، تو اللہ کریم نے ان کی امت سے ہمیں پیدا کیا۔ تو اگر ہماری بھی ماں نہیں ہے تو یقین کریں نبی کریم کی زندگی کو یاد کر کے دل کو سکون اور حوصلہ اور تسلی مل جاتی کہ دیکھو ہمارے نبی کی بھی تو والدہ بچپن میں چلی گئیں، والدہ تو والدہ، والد صاحب بھی بچپن میں ہی فوت ہو گئے، تو ہمارے نبی نے کتنی ہمت کی دیکھیں، اور کس طرح اس ہمت کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر اللہ کے پیغام کو آگے پہنچایا۔ تو یہ حوصلہ ملتا ہے، بڑا صبر آتا تھا اس بات سے، اور یہ باتیں بچپن سے ہی ظاہر ہے جب کتابوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ان شارٹ جی ہمیں بھی اب یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت میں کیا کیا اہم کردار ادا کرنا ہے، اور اپنی دعاؤں میں 5 وقت کی نماز میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا لازمی رکھیں کہ یا اللہ ہمیں مہلت عطا کیجیے، ہمیں اور وقت ہمارا مزید بڑھا دیجیے، مہلت دیجیے کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کے لیے
خود قائم و دائم رہ سکیں اور ہمارے بچوں کے لیے ہماری زندگی بخیر و عافیت صحت والی زندگی اللہ ہمیں عطا کرے، اور خیر ہم بہت اچھے انداز سے اپنے بچوں کی پرورش کر سکیں، انہیں دین، دنیا، اسلام ہر اچھا برا سکھا سکیں۔ ایک ماں کا فرض بھی ہے، ایک ماں کی فکر بھی ہے، ایک ماں کی سوچ بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم ہم سب کے بچوں کو انشاءاللہ نیک بنائیں، کامیاب کریں۔ آج کے اس دور میں 2025 میں یہ سمجھ رہی ہوں بہت کم جوڑے ایسے ہیں میاں بیوی جو کہ ایک ایسا کامیاب کپل ہیں کہ یقین کریں جن کو دیکھ کے دل خوش بھی ہوتا ہے اور حیران بھی ہوتا ہے، اور جو ظاہر ہے محروم رہے ایسی نعمتوں سے۔ ایک اچھا شوہر بھی نعمت ہے، ایک اچھی بیوی بھی نعمت ہے، اولاد کا ہونا بھی نعمت ہے، اچھی اور نیک اولاد کا ہونا بھی نعمت ہے۔ تو بڑی خوشی ہوتی ہے ایسے جوڑوں کو دیکھ کے کہ جو ایجوکیٹڈ بھی ہوتے ہیں، خود ویل گرون ہوتے ہیں، تو اپنی فیملیوں میں ماشاءاللہ کامیاب ہوتے ہیں، اور آگے اپنے بچوں کو بھی کامیاب کرنے میں جد و جہد میں اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی آگے کامیاب ہوں، اور ماشاءاللہ وہ اس کامیابی میں کافی حد تک جو ہے نا ماشاءاللہ ترقی پا لیتے ہیں، اور اللہ پاک انہیں کامیاب کر بھی دیتے ہیں۔ تو کوشش کرنے سے سب ہوتا ہے، کوشش نہ کی جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن بہت خوش نصیب ہیں وہ کپلز کہ جو مل جل کے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ جبکہ آج کے دور میں 2025 میں صرف اب یہ یوں سمجھے ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بس اب یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ صرف ماں ہی بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، پڑھانا لکھانا بھی ہے، ان کو ٹوٹل پیمپرڈ رکھنا ہے، کھلانا پلانا بھی ہے، ان کی روٹین کو بھی سنبھالنا ہے، ان کے مطلب اوورآل ایک عورت کی جو ڈیوٹی ہے وہ 24 گھنٹے نہیں، 48 آورس نہیں، بلکہ یہ سمجھو تا حیات کی ایک ڈیوٹی ہے۔ جب تک وہ زندہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اس کے 24 گھنٹے جو ہے نا وہ چلتے پھرتے مطلب اس طرح سے جو ہے وقت اس کا حرکت میں ہی ہے۔ وہ چاہے تندرست ہے، بیمار ہے، جس حالت میں بھی گری پڑی ہے، کوئی اس کو پوچھے یا نہ پوچھے وہ کن حالات سے گزر رہی ہے، کس تکلیف میں ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کہیں دوائی کی ضرورت ہے، کوئی اس کو نہیں پوچھے گا۔ اور بہت خوش نصیب ہیں وہ عورتیں کہ جن کے شوہر ان کی پرواہ کرتے ہیں، ان کو پوچھتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، یہ سوچ کے کہ ہماری بیوی تو ہے ہی ہے، ہم پہ فرض بھی ہے اور روز آخرت ہم سے سوال بھی کیا جائے گا، ہماری شریک حیات ہے، لیکن ہمارے بچوں کی ماں بھی ہے، تو بڑا خیال کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں۔ کوئی بات پسند آئی ہو تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔